رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بھائیو اور میرے دوستو، یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم سے تلاوت کی ہے، اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کی تعلیم فرمائی ہے، اور ہم سے فرمایا کہ دیکھو جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہے اس پر جب تم شکر کرو گے تو میں اس کو اور بڑھا دوں گا۔ دیکھیں، انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ میں جو تجارت کرتا ہوں اس میں وسعت آ جائے، میری تجارت بڑھے، میری کاروبار بڑھے، میری عزت بڑھے، میری قوت بڑھے، میری شان و شوکت بڑھے، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے کہ دیکھو، ایک تیری محنت ہے اور ایک میری حکمت اور فیصلہ ہے، لہذا آپ اپنی جو محنت کرتے ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن طاقت کا سرچشمہ میں ہوں۔ تو اگر محنت کرتا بھی رہے اور میں نہ چاہوں تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر تو محنت نہیں بھی کرتا اور میں نے چاہا تو تجھے بلندیوں پر فائز کر دوں گا۔ اس لیے جو میں نے دیا ہے اس دینے کے اعتبار سے وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر اس میں تو بڑھوتری چاہتا ہے، اس میں مزید ترقی چاہتا ہے، اور اس میں تو چاہتا ہے کہ مزید یہ اضافہ ہو، تو بڑا آسان کام تجھے بتاتا ہوں کہ تو اس کا شکر کر، تم اس کی شکر ادا کرو، یہ نعمتیں میں بڑھا دوں گا۔ اب شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھو، شکر کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا، جس نے ہم پر نعمت کی، جس نے ہم پر اپنا فضل کیا، اس کے اس فضل، نعمت اور شکر کا اقرار کرنا اور اس کے اس احسان کا ماننا، یہ ہے شکر۔ پھر آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ شکر کے اعتبار سے جو معاملات ہیں اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، تو عام طور پر علماء اس کے بارے میں فرماتے کہ اس کی 4 صورتیں، نعمتوں کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو دنیا اور آخر دونوں کے لیے نفع بخش ہے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور دونوں میں انسان کو خیر اور بلائی کے ذریعہ بنتا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہے علم۔ کہ اللہ نے اپنی معرفت جب نصیب فرمائی تو اس معرفت کے وجہ سے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں جگہوں میں آدمی پنستا ہے، اور وہ ہے مصیبت۔ مصیبت آ گئی تو دنیا میں بھی مصیبت ہے، آخرت میں بھی مصیبت ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ وقتی طور پر آدمی کو اس کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن انجام کے طور پر تباہی اور بربادی ہے۔ جیسے کہ خواہشات نفسانی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ابتدا میں وہ لذت 1 اور 2 منٹ اور 3 منٹ کے، لیکن اس پر کروڑوں سال کی زندگی آخرت کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابتدا میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کڑوی دوائی، لیکن جب اس کو کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اللہ اس کو اس میں اثر ڈال کر کے اس کے آگے کی زندگی پوری صحت مند گزرتی ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ اب یہ 4 صورتیں جو ہے، اس کے ساتھ آدمی جب دیکھتا ہے اللہ کا نظام کیسا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا شکر کیسے ہم ادا کر لیں، اور ہم یہ شکر ادا کیوں کرتے ہیں؟ لہٰذا ایک تو پوری دنیا کو دیکھا جائے، دنیا کے انعامات، دنیا میں احسانات، دنیا میں اللہ کا کرم، وہ تو بہت دور ہے،
میں اپنے آپ میں دیکھتا ہوں. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ میرے اندر ایک تقاضا بھوک کا ہے، ایک پیاس کا ہے، ایک بیماری کا ہے، اور ایک خواہشات نفسانی کا ہے، اور بہت سی چیزیں میں مثال کے طور پر کر رہا ہوں. اب اللہ نے میرے اندر پیاس پیدا کیا تو تقاضا ہو رہا ہے کہ اس پیاس کے بجھانے کے لیے میں کیا کروں. تو دیکھو ایک تقاضا ہے پیاس کا، اور بجھانے کی کتنی راہیں اللہ نے کھول دی. پانی لے لو تو یہ پانی کی کتنے قسمیں ہیں آپ دیکھ لیں. دریا کا پانی، چشمے کا پانی، گھاٹ کا پانی، کنویں کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی، رٹ کا پانی، پتہ نہیں کون کون سے، اور پھر یہ منرل واٹر اور یہ فلاں واٹر. ایک پانی کو تو دیکھ لیں کہ کتنی قسمیں. وہ پھر بارش کا پانی، یہ زمزم کا پانی، کتنے پانی. اور پانی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ایک اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ جوس کو دیکھ لیں، پھر آپ اس کے ساتھ دیگر تمام مائی چیزوں کو دیکھیں، لسی کو دیکھ لیں، دودھ کو دیکھ لیں. یعنی ایک تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انگنت نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ایک پیاس بجھانے کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ جب بھوک کو ہم دیکھتے ہیں تو کتنے قسم کے کھانے ہیں جی. ایک گوشت کو لو، اس سے ہم کتنے کھانے بناتے ہیں. ایک چاول کی کتنی ویرائٹی ہم بناتے ہیں. ایک روٹی سے کتنی قسم ہم بناتے ہیں. بسکٹ کو دیکھو، مٹھائیوں کو دیکھو، حلوہ کو دیکھ لو، پھر روٹیوں میں کون کون سے قسمیں ہیں. نان کو دیکھو، تفتون کو دیکھو، شرمال کو دیکھو، روٹی کو دیکھ لو. ایک بھوک ہے، لیکن اللہ نے کتنی نعمتوں سے اس کے مداوع فرمایا ہے. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہومیوپیتھک کو دیکھو، ایلوپیتھک کو دیکھو، طب نبوی کو دیکھو، رقیہ کو دیکھ لو یعنی دم کرنے کو دیکھ لو، پھر ایک کوپینچر والوں کو دیکھو، جاپانیز کو دیکھ لو، جرمنی کو دیکھ لو. تو یہ سب چیزیں اللہ نے پوری کائنات میرے لیے مسخر فرمایا ہے. اور پھر اس کو دیکھ لو کہ مجھے خواہشات کی ضرورت ہوتی ہے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں دو دو کے جوڑے بنائے. ایک ایک نعمت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا. ایک ساتھی مجھے ملے تو کہنے لگے جی میں نے ڈیفینس میں اپنے دانت کی پیمائش دی ہے اور انہوں نے میرے دانت کے وہ لیے اور میرے لیے دانت بنا رہے، لیکن ایک دانت 5 لاکھ روپے کا لگ رہا ہے. تو میں نے کہا 32 سے ضرب دے دو. ایک دانت 5 کا ہے تو 32 کتنے کے ہو گئے. لہٰذا اس 32 میں ایک خراب ہو کر کے 5 لاکھ یاد آ رہا ہے، اور یہ 31 اس کو ضرب دے دو کتنے اللہ نے لگا دیے. ایک ایک نعمت کو آدمی جب دیکھتے تو عقل دنگ رہتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلا سکتے ہیں. سب سے بڑی نعمت خدا کے طرف سے ایمان اور اسلام ہے. اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی شکر ادا کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو. یہ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اس مطالبوں کو پورا کرو. لہذا آج پوری دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی صنعت اور حرفت و شعبے کے ساتھ جو بھی متعلق ہو وہ اپنے شعبے سے تنگ ہے. وہ کہے گا یہ کچھ نہیں ہے. دوسروں کے کام میں انگڑیاں کرنا بڑا آسان کام ہے. لہذا اگر ہم تھوڑے سے اپنی تخلیق پر سوچیں مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میرے ذمے کیا کام ہے، میں اس دنیا میں آیا اور جاؤں گا. لہذا آپ دیکھ لیں جی ہم دنیا میں کوئی بھی الیکٹرانک چیز استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی مشینری استعمال کرتے ہیں تو جنہوں نے ان کو ایجاد کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کس کام کے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اس کام کے اور اس کو یوں یوز کرے. ایک انسان ہے کہ یہ خود بخود آیا اور اپنی مرضی سے چلے. لہذا اگر میں پوچھوں اللہ سے کہ میری ذمہ داری کیا ہے تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب میرے ذمہ تو کام عبادت کا ہو گیا. تو فرمایا کہ رزق کے لیے پریشان نہ ہونا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. لہٰذا یہ بوری اگر 1 پیسے کا ہے یا یہ بوری 1 کروڑ کا ہے، رزق کا وعدہ خدا کا ہے، وہ دیں گے. یہ اللہ فرما رہے یہ میں دوں گا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ خود نماز کا اہتمام کیجئے، وَاسْتَبِرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں سے نماز کا اہتمام کرے، اور آگے ان کو سمجھا رہے نَحْنُ لَا نَسْأَلُكَ الرِّزْقَ، ہم آپ سے رزق کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، آپ کو بھی دیں گے، آپ کے خاندان کو بھی دیں گے۔ لہٰذا یہاں ہم آ کر کے فیوچر کا سوچ رہے، وہ جی میرا فیوچر کیا ہوگا، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ تیرے اور میرے بچوں کے مستقبل ایمان کے اعتبار سے اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا کہ اس کے ایمان مضبوط کر لو۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسی جگہ سے ان کو کھلاؤں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کہتے ہیں میں ان کے لیے کافی، بس ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ ہزار نہیں، یہ جو چرند اور پرند ہے، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، کیا تعداد ہے ان کی؟ یہ مچھلیوں سمندر میں اڑنے والے ہواؤں میں یہ پرندے، جنگلات میں بسنے والے یہ جانور، بتاؤ ان کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ کتنے دن کا ذخیرہ وہ جمع کر رہے ہیں، کتنے فیکٹریوں میں وہ کام کر رہے ہیں، کتنے اس کے مل چل رہے ہیں، کتنی ان کی دکانیں ہیں، کتنی ان کی زراعتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اے امت محمدیہ تم جب اللہ پہ توکل کر لو جس طرح کے توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تمہیں بھی اللہ ایسے کھلائیں گے جیسے ان پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ تغدو حماسا وتروح بطانا، صبح جاتے ہیں ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، رات کو جب آتے ہیں ان کے پپوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ کون کھلاتے ہیں؟ رزاق اللہ۔ وہ ہمیں فرماتے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے انسان اس زمین میں بیج جب تم ڈالتے ہو ان کو اگانے والا میں ہوں یا تم ہو؟ یہ اللہ ہی کے قدرت، اللہ ہی کے طاقت کا مظہر ہے، یہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے ذمے میں ان کی عبادت ہے، یہ باقی تمام چیزیں یہ اللہ کے ذمے ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ والا کام تو ہم خود کریں گے، کمائیں گے نہیں، کھائیں گے کدھر سے؟ اور اگر کمانے کی صلاحیت چنی پھر کہاں سے کماؤ گے؟ دماغ کے ایک رگ کو ہلا دیا پھر کیا کرو گے؟ اور یہ دوسرے طرف پر نوکریاں ختم کی پھر کس سے مانگو گے؟ لہذا سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب تم آئے ہو، ایک آپ کی اپنی مرضی کی زندگی ہے، ایک میری مرضی کی زندگی ہے۔ میری مرضی کے مطابق جب زندگی گزارو گے اور شکر کے ساتھ گزارو گے، صبر کے ساتھ گزارو گے تو تم اولو العزم میں بنو گے، پھر میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ لہذا آپ دیکھ رہے تھے کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑی نعمت خدا کے طرف سے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے۔ اس کے بعد دوسری نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے عافیت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتے، معاف کرنے والے ہو، معافی کو پسند کرتے ہو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں سمجھا رہے کہ اس کو مانگو، اس کو کرو۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں نا کہ جب آدمی صحت مند ہوتا ہے اس کے شان اور ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے پھر آدمی کیا کر سکتے؟ ایک ایک کو آپ دیکھ لیں کہ بیماری سے پہلے ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، بیماری میں اس بیچارے کے ساتھ حالات کیا سامنا کرتا ہے۔ پہلے وہ مصروف نہیں تھا، اب مصروف ہو گئے، وہ کام وہ نہیں کر سکتے جو کرنے کا تھا۔ لہذا فرمایا عافیت یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے عافیت سے رکھا، صحت کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، رشتہ دار کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے۔ یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے، میرے پاس ہے اس میں کیا؟ اور تیسری چیز ہے رضا، کہ اللہ نے رضا دے دی تو رضا کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو جب انسان زندگی گزارتا ہے اور وہ اس ترتیب اور نہج پہ گزارے کہ اس کو یہ اندر سے فیل ہو، محسوس کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے،
اور جب یہ محسوس ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تو پھر کیا رہی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ کر کے آ اپنے اللہ کے طرف جو تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ مزے نہیں؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری رضا کی صورت یہ ہے کہ میرے دائیں میرے بھائیں، میرے آگے اور میرے پیچھے بسنے والے، میرے رشتہ دار، میرے بچے، میرے بہن، میرے بھائی، میری والدہ، میرے والد، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، وہ سب راضی ہو۔ ہر ایک یہ کہے کہ یار اللہ ان کو زندگی دے، بڑا پیارا آدمی ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، خدمت کا جذبہ ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی، اس پر اللہ کے سامنے کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تیرے لئے تمام تعریفیں، شکر کے مستحق تو ہی ہے اللہ کہ تو نے مجھے یہ ماحول عطا کیا۔ لہذا میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ چیزیں جب ہم فالو کریں گے تو قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، اور معاشرتی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، شکر کے لیے تمام صفات کا مستجمع وہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے کہ اس کی شکر کی بجاوری کی جائے۔ شکر سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ عطا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم میری نعمتوں کو شکر کرو گے میں ان نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، اور ملے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ ہم کلام ہونے کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ان کو ملے، بیچارے کے پاس کھانے کا بھی کچھ نہیں، پہننے کو بھی کچھ نہیں، اور اتنے آخری حد کو پہنچا ہے کہ اپنی شرمگاہ ریت کو جمع کر کے اپنوں پر ڈالا ہے اور اس کو چھپایا ہوا ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو درخواست کر لی کہ کلیم اللہ کا معنی یہ ہے اللہ سے باتیں کرنے والے، آپ اللہ کے حضور جا رہے ہو تو میری بھی ایک التجا اللہ کے حضور میں پیش کر لینا، اور وہ یہ ہے کہ میرے رب سے پوچھو کہ مجھے کبھی کھانے کے لیے کچھ ملے گا کہ میرے پیٹ بھر جائے، اور مجھے اتنا کپڑے مل جائے گا کہ میں اپنے سطر ڈھانپ لوں۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے گفتگو کرو گے، باتیں کرو گے، تو درخواست ہے میری بھی ایک کہ اللہ سے پوچھ لو، میرے مال بہت زیادہ ہو گیا اور اب تو میں سنبھال بھی نہیں سکتا ہوں، تو یہ پوچھ لے کہ اس کو ذرا لمیٹڈ کر لے، محدود کر لے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خدمت میں حاضری ہوئی، باتیں ہوئی، اور باتیں ہونے کے بعد پھر اس کی نمبر آیا۔ اللہ نے پوچھا راستے میں کوئی ملا تھا؟ اللہ تو خبیر عالم ہے۔ انہوں نے کہا جی یا اللہ، وہ ایک ملا تھا اور وہ یہ درخواست کر رہا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے گا، مجھے ستر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ میری نعمتوں کا شکر کرے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اللہ، وہ دوسرا بھی پوچھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر انگنت ہے، بہت زیادہ ہے، اب تو میں سنبھال ہی نہیں سکتا، تو اللہ سے ذرا درخواست کر لو کہ یہ کچھ محدود ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرو، یہ خود بخود کم ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے۔ پہلی ملاقات وہ نعمتوں والے سے ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا بھائی آپ کی بات میں، آپ کے پیغام، آپ کے وہ درخواست میں نے اللہ کے حضور میں پیش کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہو یہ نعمتیں جو پھیل گئی ہے
اس کے سکڑنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے نعمتوں کی ناشکری کرو۔ انہوں نے کہا میرا تو توبہ ہے، نعمتیں تو اپنی جگہ پر بڑھتی ہے کم ہوتی وہ تو ہے، میں تو اس رب ذوالجلال اور اس رحیم اور کریم اللہ، اس مہربان اللہ کہ ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک سانس کا، کہ وہ مجھے آج سے زندگی دے اور قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر کے یہاں ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اس کو سمجھو، تھوڑی سی توجہ۔ فرمایا کہ دیکھو میرے یہ جو سانس میں نے لے لی اس پر میں نے کہا الحمدللہ، تو یہ سانس لینے پر الحمدللہ کی توفیق مجھے کس نے دی؟ ڈرو نہیں، ذرا بولو بھی کبھی کبھی، کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو یہ جو توفیق دی اس کے بھی شکر ضروری ہے، تو میں نے دوبارہ کہا الحمدللہ، تو یہ دوسری دفعہ توفیق کس نے دی؟ اور یہ میں کرتے کرتے قیامت کا صبح طلوع ہو جائے گی، ایک سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، باقی نعمتیں تو اپنی جگہ پر ہے، میں کبھی ناشکری نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی پھر تو بڑھتے رہے گا۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ دوسرا صاحب انتظار میں تھا، پوچھنے لگے کلیم اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا بھائی آپ کا پیغام میں نے پہنچایا تھا، آپ کی درخواست بھی میں نے وہاں پہنچائی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو شکر کرے۔ وہ پکا پاکستانی تھا، اس نے کہا کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں دے رہا، ستر چھپانے کے لیے ایک بالش کپڑا تک نہیں دیا، کہتے شکر کرو۔ کس چیز کا شکر کروں؟ حضرت موسیٰ بھی حیران ہو گئے اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہ تھوڑے سے پیچھے ٹیکنے میں تیز ہوا آئی، جس ریت نے اس کو ڈھانپا تھا وہ بھی چلا گیا، ننگا ہو گیا۔ میرے بھائی وہ سارے دن ناشکری کام نہیں ہے، مزہ بالکل نہیں ہے۔ وہ مزہ کس کو کہتے ہیں کہ کل آپ نے 8,000 کمایا 16,000 کماؤ گے تو تب مزہ ہوگا، خوف خدا نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، گھر کا کیا جی مزہ نہیں ہو، پرانا زمانہ بہت اچھا تھا۔ بھائی اللہ کا شکر کرو، پرانا زمانہ ہمیں پتہ ہے، ہماری زندگی میں گھروں میں کھانے تک نہیں ملتا تھا، اب غریب کے گھر میں 6 قسم کی چیزیں پکتی ہے، کہتے جی بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا۔ اللہ کی ناشکری، اس کے کیا کیا جائے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لو، کوئی گھر ایسے ہے جس کے کپڑے 4 اور 5 سے کم ہو؟ کوئی گھر بتا دو، کسی کا گھر اس چیز سے خالی نہیں ہے۔ امام المفسرین اور وقت کے سب سے بڑے ولی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ عجیب آدمی تھے۔ ایک خان اور نواب نکل کر کے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ مجھے نیک پارسا اور اچھا آدمی مل جائے۔ آج تو یوں ہم کہتے ہیں ایجوکیٹڈ مل جائے، اچھے تعلیم یافتہ مل جائے، کوئی اچھا تاجر مل جائے۔ اور اس وقت کے نوابوں کا پسند کے معیار یہ تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، میرے بچے کے حقوق کا خیال کرنے والا ہو، نبی کے اطاعت کرنے والا ہو، نیک ہو، فرمانبردار ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، نبی کے اطاعت پہ سرشار ہو۔ اس کے لیے نکلے، قریہ قریہ گھومتے 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 پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کر کے دیوبند پہنچے۔ حضرت استاد محترم پڑھا رہے ہیں اور وہ شخص ان کے پاس پہنچے، عرض کرنے لگے کہ حضرت میری بیٹی ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے شاگردوں میں کوئی مجھے دے۔ تو حضرت نے ادھر ادھر جب نگاہ ڈالی تو حضرت لاہوری کا انتخاب فرمایا ادھر آ جاؤ۔ حضرت لاہوری ان کے پاس آئے، فرمایا بیٹا یہ آئے ہیں اور یہ تلاش میں اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے، میرے ذہن میں آپ ہو تو کیا چاہتے ہو کہ نکاح کرا دوں آپ کا؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سکھ تھے، والدہ بھی سکھ تھی، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور والدہ روزانہ آ کر کے دارالعلوم دیوبند کے دروازے پر تمام علماء کو غصہ اور گالیاں دیتی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے،
انہوں نے کہا یہ جس چیز کی تلاش کر رہا ہے وہ سب کچھ تیرے پاس ہے. لہذا حضرت لاہوری تیار ہو گئے. فرمایا جمعرات کے دن تیرے نکاح ہے. اب جمعرات کے دن جب آیا تو اس کے ساتھ پہننے کا ایک ہی جوڑا ہے جو پہنے ہوئے بدن پر ہے. ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے آج نواب صاحب کے ساتھ لوگ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے کپڑوں کا انتظام کر لیتے. انہوں نے کہا میں دوسروں کے کپڑے نہیں پہنتا. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کر لو اس کو دو تو لو. وہ خاموش ہو گئے. جب صبح پڑھائی میں شرکت کی 12 ساڑھے 12 بجے جب فارغ ہو گئے تو چلے گئے غسل خانے میں کپڑے نکال کے اس کو دھو لیے. دھونے کے بعد جب اس کو پہنا تو 1 یا 1:15 بجے اس کا نکاح تھا. مسجد میں گیلے کپڑے. اب نواب صاحب کے ساتھ سرکاری افسران, اس کے ساتھ اور خوانین, بڑے بڑے نواب جو دیکھے کہ یار اس مجذوب کو یہ کیسے اس نے بیٹی دی, اس کو بیٹی دی. آگے دیکھو شادی ہوئی, سب سونا اور یہ چیزیں آ گئی. تو انہوں نے رات کو پھر فرمایا کہ دیکھو تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکو گے, میں فقیر آدمی ہوں, تو نواب کی بیٹی ہے, یہ ساری چیزیں تو لے کے آئے, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر تم اس کو اٹھا کر کے خلافت کی تحریک چل رہی ہے اس میں جمع کر دو گی تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کام ہے اس کو سنبھالو. اور بات سنو, اگر آج تو نے قربانی دی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ تیرے گھر میں وقت کے حکمران, گورنر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم وہ آ کے جھاڑو دیں گے. انہوں نے سب اٹھا کر ایک گٹھے میں باندھ کر کے دے دی. گھر میں فاقے آ گئے. لیکن ان کو یہ پتہ تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لاہور میں ہم نے خود دیکھا کہ بلال آغا صبح گورنر صاحب اپنے گھر والی کو لے کے آتے تھے اور وہ 2 کمروں میں خوب جھاڑو دے کر کے کچرا اٹھا کر کے گھر سے باہر پھینکتے تھے. میرے بھائیو, ایک میرے اور آپ کے ذہن ہے, ایک خدا کی تدبیر ہے. خدا ہم سے جو چاہتا ہے اس پر ہم آ جائیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتا. اور اگر اپنی باتوں پہ لگے رہیں گے تک جائیں گے, ہوگا کچھ بھی نہیں. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ ہی دیتے ہیں, اللہ ہی سے ہوتے ہیں. اس رب کے شکر ادا کرو گے تو ہمیں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.